السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ میرا ویڈیوز وقت اور حالات کے مطابق ہی رہتا ہے۔ انشاءاللہ اب جو حالات کی مانگ ہے، وقت کی مانگ ہے، یقیناً میں اسی کے مطابق ہی بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح ویڈیوز بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ دن قبل ہمارے بہت سارے حاجی بھائی اس دور فانی سے جا چکے ہیں، اس دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ اب ان کا ذمہ دار کچھ لوگ سعودی والے کو سمجھتے ہیں کہ وہاں کے انتظام ٹھیک نہیں رہا، یا پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شدت حرب یعنی زیادہ گرمی کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، ہر چیز کی تفصیلات سے میں آگاہ کروں گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اولاً تو آپ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیچڑ اچھالنا، ان کے اوپر غلط الزام لگانا قطعاً درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اولاً آپ یاد رکھیں کہ یہ جو موت ہے، یہ موت سب کو آنی ہے، اس سے کوئی مخفی نہیں ہے، اس سے کوئی چھوٹا ہوا نہیں ہے، یہ موت ہر شخص کو آنی ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ آپ چاہے کہیں بھی رہیں، یعنی اگر آپ مضبوط قلعوں کے اندر ہی بند رہیں، پھر بھی آپ کے اوپر موت آئے گی، موت سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے کچھ ایسے مسلمان بھائی ہیں جو ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ وہاں کے نظام صحیح نہیں ہے یا پھر اور دیگر چیز صحیح نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اس سال ہر سال کی عوض ہر سال سے اس سال زیادہ گرمی ہے، اور یہ گرمی کی وجہ سے یا پھر اللہ تعالیٰ نے موت کو لکھ کر رکھا تھا، اسی لیے اس کے وہاں موت ہوئی۔ اب کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین کام، یہ جو ہمارے کچھ بھائی کیچڑ اچھالتے ہیں، اگر اس کے گھر 10 مہمان پہنچ جائے تو ان کی پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مہمان کب چلا جائے، ہمارے گھر سے کب چلا جائے۔ لیکن سعودی حکومت اور وہاں کے عوام اتنے خدمت گزار ہے کہ لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ 40 دن تک، مہینوں تک رہتے ہیں۔ کچھ لوگ 15 دن، 20 دن، جس کی جتنی مدت ہو سکتا ہے اتنا رہتا ہے، اس کو ایک مہمان کی طرح رکھتا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگر وہاں کی حکومت ان کی طرف توجہ نہ دے تو پھر ان کے لیے حج مکمل نہیں ہوگا، پھر بھی آپ اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں ان سب افواہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر افواہ پھیلاتے ہیں کہ وہاں کے نظام ٹھیک نہیں ہے، وہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کا یہ بالکل غلط عقیدہ، بالکل غلط جواز ہے، ان کا یہ ناقابل درست تحقیق ہے، ان کا تحقیق صحیح نہیں ہے۔ ان کی تحقیق کو نہ مانیں، آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وہاں موت کو لکھ کر رکھا تھا، اسی لیے اس کی موت وہیں پہ ہوئی۔ ناظرین کرام، اور میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کر دوں کہ اگر کوئی شخص حج کے دوران اس کی موت آ جائے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے نکلا ہو اور راستے میں وفات ہو جائے تو اس کا حج کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص عمرے کے لیے نکلا ہو اور اس کے دوران اسی کی موت آ جائے تو پھر اس کی عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث بالکل واضح ہے، یہ حدیث ہمارے لیے دلیل اور ثبوت ہے کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے گیا ہو، اگر اس کی نیت درست رہا ہو تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ اجر دے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں ان تمام افواہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ افواہ پھیلاتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے حاجی بھائی انتقال کر گئے، یقیناً یہ بات درست ہے، لیکن ان کی غلط افواہیں جو ان کے نظام ٹھیک نہیں ہے، وہاں کے لوگ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر دیکھ بھال نہیں کرتے، یا پھر اے سی کا انتظام نہیں ہے، ان کا انتظام نہیں ہے، ہر چیز کا انتظام کیا ہے۔ ہر چیز کا انتظام ہے وہاں پہ، ہمارے حاجی بھائیوں کے لیے اے سی کا انتظام ہے، ہمارے حاجی بھائیوں کے لیے اچھے بیڈ، اچھے کھانے کا انتظام ہے، لیکن پھر بھی لوگ اگر انتقال ہو جائے
تو آپ یقین کیجئے اس کے لیے یہ سعادت ہے، یقین کیجئے اس کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، اس کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس کا وہاں موت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں بلایا۔ ناظرین کرام، اب میں آخر میں اس ویڈیو کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی ان تمام افواہوں سے بچیں، اور جو بھی باتیں ہوئی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ تو ہمارے تمام حاجی بھائی کو ان کی حج کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے حاجی بھائی اس دور فانی سے جا چکے ہیں، اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، تو ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔